بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، چھٹا سبق، الاملاء، المفردات۔ املاء یعنی لکھوانا، مفردات کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، اس کے بعد پھر جملے ذکر کریں گے۔ مفردات یہ ہیں: ھذا یہ، ذاک وہ، ذالک وہ یعنی بعید کے لیے، ھذہ یہ، تلک وہ، قلم قلم، شباک کھڑکی، عمود ستون، سقف چھت، سطح چھت، حارس چوکیدار، زہرۃ پھول، مسطرۃ پیمانہ، محفظۃ بستہ، موظفۃ ملازم عورت، مسرورۃ خوش عورت۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں: ھذا یہ، ذاک وہ، ذالک وہ، ھذہ یہ، تلک وہ، قلم قلم، شباک کھڑکی، عمود ستون، سقف چھت، سطح چھت، حارس چوکیدار، زہرۃ پھول، مسطرۃ پیمانہ، محفظۃ بستہ، موظفۃ ملازم عورت، مسرورۃ خوش عورت۔ الجمل جملے: انا تلمیذ میں شاگرد ہوں، اسمی حامد میرا نام حامد ہے، وھذا زمیلی اور یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست محمود ہے، وذاک جاری یوسف اور وہ میرا پڑوسی یوسف ہے، ھذہ مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے، وذالک بیتی اور وہ میرا گھر ہے، وتلک غرفتی اور وہ میرا کمرہ ہے، ھذہ فاطمۃ یہ فاطمہ ہے، فاطمۃ طفلۃ فاطمہ ایک بچی ہے، ہی تلمیذۃ وہ شاگردہ ہے، ہی نشیطۃ وہ چست ہے، ھذہ حدیقۃ یہ باغیچہ ہے، وتلک شجرۃ اور وہ درخت ہے، الشجرۃ جمیلۃ درخت خوبصورت ہے، ھذہ وردۃ یہ گلاب کا پھول ہے، الوردۃ جمیلۃ گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں: انا تلمیذ میں شاگرد ہوں، اسمی حامد میرا نام حامد ہے، وھذا زمیلی محمود اور یہ میرا دوست محمود ہے، وذاک جاری یوسف اور وہ میرا پڑوسی یوسف ہے، ھذہ مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے، وذالک بیتی اور وہ میرا گھر ہے، وتلک غرفتی اور وہ میرا کمرہ ہے، ھذہ فاطمۃ یہ فاطمہ ہے، فاطمۃ طفلۃ فاطمہ ایک بچی ہے، ہی تلمیذۃ وہ شاگردہ ہے، ہی نشیطۃ وہ چست ہے، ھذہ حدیقۃ یہ ایک باغیچہ ہے، وتلک شجرۃ اور وہ درخت ہے، الشجرۃ جمیلۃ درخت خوبصورت ہے، ھذہ وردۃ یہ گلاب کا پھول ہے، الوردۃ جمیلۃ گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ آگے املاء کے کچھ قواعد بیان کیے کہ ھذا اور ھذہ ان دونوں میں ہا کے بعد جو الف ہوتا ہے جس کو کھڑی زبر کہتے ہیں، وہ الف پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا۔ ھذا اور ھذہ دونوں میں ہا کے بعد جو الف ہوتا ہے جو کھڑی زبر کی صورت میں ہوتا ہے، وہ الف پڑھنے میں آتا ہے اور لکھنے میں نہیں آتا۔ آگے الفاظ کے کچھ معنی ہیں: سقف چھت نیچے کی طرف، سطح چھت اوپر کی طرف، یعنی سقف اور سطح دونوں کا معنی چھت ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر نچلے حصے کا لحاظ کریں تو اس کو سقف کہتے ہیں، اور اوپر والی جہت کا لحاظ کریں تو اس کو سطح کہتے ہیں۔ ظلام اندھیرا، مطبخ باورچی خانہ، مکان جگہ، حمام غسل خانہ، مرحاض کا معنی بیت الخلاء، بیت معنی گھر، قصر معنی محل اور بنگلہ، زاویہ کونا، دولاب کا معنی الماری، سلم کا معنی سیڑھی، جار کا معنی پڑوسی، صندوق بکس، نقب ثقب اس کا معنی سوراخ، حصیر چٹائی، غرفۃ کمرہ، ناحیۃ کا معنی جانب، سجاد قالین، میزاب پرنالہ، نور روشنی، لیل رات، نہار کا معنی دن اور ملف کا معنی فاعل، قلم جاف بال پین، قفل تالا اور مفتاح کا معنی چابی۔